السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ہیں آپ سب؟ خیریت سے ہیں؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ صبح بخیر زندگی، اور اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے، تندرستی دے، خوش رکھے، آپ کی مشکلات پریشانیاں سب دور فرمائے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ تہجد کی نماز ادا کرنے کے بعد میں نے پھر تھوڑی تسبیح کی۔ تسبیح کے بعد اب آپ کے سامنے ہوں۔ نماز فجر کا ٹائم ہوا جاتا ہے، کچھ دیر بعد جا کے نماز فجر ادا کریں گے انشاءاللہ۔ اور ورد وہی ہے فجر کا ورد جو صبح میں بتایا تھا میں نے آپ کو، یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم کی تسبیح پڑھا کریں، کے ساتھ ہی لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین یہ تسبیح پڑھا کریں۔ ساتھ میں درود شریف تو پھر ہے، درود شریف بھی پڑھنا ضروری ہے۔ سے چھوٹا درود شریف اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آج کچھ طبیعت بہتر ہے، گلا کچھ کافی صاف ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ بہت شکر اللہ کا، طبیعت بالکل سیٹ ہے آج۔ اور آپ کو پھر سے اذان سنائیں گے انشاءاللہ۔ فجر کی اذان، تہجد کی اذان ہوتی ہے 4:45 پہ اذانیں شروع ہو جاتی ہیں، منٹ تک اذانیں ہوتی ہیں۔ بہت ہی خوبصورت سما ہوتا ہے۔ آج آسمان پہ بادل تھے لیکن میں نے پھر بھی ریکارڈنگ کی ہے، آپ کو دکھائیں گے انشاءاللہ۔ اذان سنیے، اپنے لیے اور سب کے لیے دعا کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سب کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے۔ آپ کی ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی جب آپ 5 وقت نماز پڑھنے کی عادت بنا لیتے ہیں، اور یہ عادت بہت اچھی ہے، اس کو اپنانا چاہیے۔ آپ 5 وقت نماز پڑھنے کی کوشش کیا کریں، آہستہ آہستہ ہیبیچل ہو جاتا ہے بندہ، عادت ہو جاتی ہے۔ تہجد کا اہتمام شروع کر دیں کرنا، وہ بھی آپ کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے۔ جیسا کہ میں نے بتایا تھا پہلے کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ پہلے بہت قریب آسمان پہ آ جاتے ہیں، عرش پہ، اور فرشتے جو ہیں بار بار صدائیں لگاتے ہیں، کوئی ہے مانگنے والا، کوئی ہے مانگنے والا، نیند سے بیدار۔ مانگنے کا مقصد یہی ہے کہ وضو کریں، تہجد کی نماز ادا کے لیے اور اپنے سب گھر والوں کے لیے دعائیں مانگیں، اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے دعائیں مانگیں، اپنے کاروبار کی برکت، اپنے گھر میں برکت کے لیے دعائیں مانگیں۔ یہی مانگنا ہوتا ہے، وہ عطا کرتا ہے، وہی کمال ہے، یہ اس کا جمال ہے، اور یہ کمال ہے کہ وہ آپ کو عطا کرنے آتا ہے خود۔ اور جو لوگ خوش نصیب ہیں صبح اور حاصل کر لیتے ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ میں آپ سب کے حق میں کے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ میں آپ سب کی پریشانیاں دور فرمائے، صحت دے، تندرستی دے، گھر میں برکت دے، خیر و عافیت دے۔ آپ کے والدین کو صحت اور تندرستی ہو، جو لوگ جن کے والدین حیات ہیں ان سب کی صحت ہو، جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام حاصل ہو۔
اچھے اخلاق کا، اچھے بول کا، یہ بوجھ اٹھا کے جائیں تو زیادہ بہتر ہے ہمارے لیے۔ اس میں کامیابی بھی ہے ہم سب کی اور بہتری بھی ہے ہم سب کی۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہت غفور و رحیم ہے، اپنے بندے کا بہت خیال رکھتا ہے، 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہے۔ بہت ساری مثالیں دے چکا ہوں آپ کو ماشاء اللہ سے۔ اور بس تسبیحات کیا کریں اللہ کے لیے، اور اپنے لیے دعا و خیر و عافیت کی دعائیں کیا کریں۔ جب آپ نماز پڑھنا شروع کر دیں گے نا، انشاءاللہ آپ کے سارے مسئلے مسائل حل ہو جائیں گے، یقین کریں۔ کوئی پریشانی، کوئی ٹینشن نہیں، کچھ بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ یہ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے، اور اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوتا ہے، ظاہر ہے جب اس کا بندہ اس کی طرف رجوع کرتا ہے تو کیا وہ خوش نہیں ہوگا؟ اتنا پیار کرتا ہے وہ ہمیں، 70 ماہوں سے بڑھ کے پیار کرتا ہے، تو وہ خوش تو ہوگا نا انشاءاللہ، بالکل ہوتا ہے۔ اور وہ اپنی خاص رحمتیں اور برکتیں اپنے بندے پہ نازل فرماتا ہے۔ جب آپ اپنے، اور اسی طرح جب ہم اس کی طرف رجوع کرتے ہیں تو خوش تو ہوتا ہی ہے، ظاہر ہے خوش ہوتا ہے انسان سے۔ اور جب انسان اپنے اوپر سختی کرتا ہے، یعنی کہ صبح سویرے اٹھنا، اپنی نیند کو خراب کر کے، نیند ہٹا کے اور بیدار ہونا اور جا کے وضو کرنا، سخت سردی یا سخت گرمی تو ہوتی ہے گرمی میں، یا سردیوں میں جو صبح صبح اٹھ کے وضو کرتے ہیں ٹھنڈے پانی سے، اس کا ایک اپنا ہی مزہ ہے، اس کا ایک مزہ ہی دبالا ہے، اور اس کا جو ثواب ہے اس کی ان گنت ثواب ہے، اور رب تعالیٰ بے انتہا خوش ہوتا ہے اس شخص سے۔ جب آپ اس پریشانی میں مبتلا ہو نا کہ آپ کی نماز قضا ہو رہی ہے، تو سمجھو آپ کی باقی پریشانیوں کی ذمہ داری رب تعالیٰ نے لے لی، اللہ تعالیٰ لے لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی ساری پریشانیاں، مشکلات سب دور فرما دیتا ہے انشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اجازت چاہتے ہیں، واپسی پہ آ کر انشاءاللہ ملاقات ہوگی آپ سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔